تحریک انصاف کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر معروف ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں یہ سارے ووٹر ہیں. 12-13 کروڑ ووٹرز میں سے 18 سے 35 سال کی عمر کا 6 کروڑ ووٹر تھا, اور انہی میں سے لاکھوں کروڑوں ووٹر جو ہیں وہ ٹویٹر پر ہیں, فیس بک پر ہیں, یوٹیوب پر ہیں, انسٹا پر ہیں, ان ایپس کے اوپر ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر ہیں. تو اس بار یہ جو بات کی ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, جب ہم یہ بتایا کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو سپورٹر ہیں عمران خان کے, آپ تو اس لیے کہتے ہیں. لیکن 8 فروری نے بتا دیا ہے, 8 فروری نے دکھا دیا ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. عمران خان کو آپ نے جس معیار پہ پرکھنا ہے, جس پیمانے پہ پرکھنا ہے, عوام میں دیکھنا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھنا ہے, جو عمران خان کی پارٹی نے کیا وہ سب ایک ریکارڈ جو ہے وہ بنا. آپ اگر دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے جو کیا, مثال کے طور پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ ایک جلسہ کیا گیا, پہلی مرتبہ ایک ورچوئل جلسہ کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کی وہ آپ ٹویٹر سپیس یاد کریں جس نے ایک عالمی ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا. تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ بدترین دھاندلی کے باوجود جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے, اس مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومت نہیں کر پائیں گے. ایک اور میں آپ کو تبدیلی بتاؤں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ پہلے بھی دیکھیں عمران خان کو رجیم چینج میں نکالا گیا تھا اور اس کے بعد پھر شہباز شریف نے 18 ماہ پورے کیے. ایک بڑا فرق ہے, فرق یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی پارٹی کے لوگ اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر آ گئے تھے. اب ذرا آپ امیجن کریں اسمبلی میں اگر جو اس وقت پلان ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا, وہ بن بھی جائیں, ایک سائڈ پہ شہباز شریف بیٹھے ہوں گے اور ان سے 3 قدم چھوڑ کے شیخ افضل مروت صاحب بیٹھے ہوں گے, جو ابھی تک ہے کہ اپوزیشن لیڈر شیخ افضل مروت صاحب ہوں گے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آپ خود ذرا امیجن کریں نا, آپ ذرا اپنے ذہن میں لائیں, اپنی آنکھوں کے سامنے منظر لائیں کہ شہباز شریف بیٹھے ہیں اور ان سے 3 قدم 4-5 فٹ کے فاصلے پہ شیخ افضل مروت بیٹھے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہوگی. اور اس بار پی ٹی آئی کے نئے ینگ لوگ, نظریاتی لوگ جو ایم این اے بنے ہیں وہ آئے ہیں اور بڑا ٹف ٹائم ہو گیا اس حکومت کے لیے. اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ جناب اس وقت یہ جو حکومت جو مینڈیٹ جعلی دیا گیا ہے اس میں انٹرنیشنل میڈیا پورا جو ہے وہ بات کر رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا بات کر رہا ہے, سوشل میڈیا بات کر رہا ہے, دنیا کے ملک بات کر رہے ہیں, عدالتوں کے اوپر بڑا دباؤ ہے. اور اسی طرح سے آپ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں یہ ملک نہیں چلا سکتے. اس ملک کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت تھی, مضبوط حکومت کی ضرورت تھی. اور ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ آگے انہوں نے IMF کے پاس جانا ہے. اس بار گرمیوں میں پاکستان کی تاریخی بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی, بجلی کا یونٹ 70 روپے یونٹ ہوگا. پھر اسی طرح سے انڈسٹری آپ کی پہلے نہیں چل رہی, کاروبار آپ کے پہلے بند ہیں, بجلی کی جو اس وقت قیمت ہے وہ نہ کوئی گھر افورڈ کر سکتا ہے, نہ کوئی دکاندار افورڈ کر سکتا ہے, نہ کوئی انڈسٹری افورڈ کر سکتی ہے, روزگار لوگوں کے بند ہیں, ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں. شہباز شریف کے آنے کے بعد, عمران خان کے جانے کے بعد $5 ارب سالانہ ریمیٹنسز کم ہوئے ہیں. $5 ارب یعنی تقریباً 1500 ارب جو بینکنگ چینل سے آتا تھا پاکستان میں, وہ بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا یا بالکل نہیں آ رہا. پھر اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے, نہ وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, نہ وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں, نہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہاں تک کہ دیکھیں 4 طریقے ہوتے ہیں, آپ ڈالر ہمیں چاہیے, ہم نے امپورٹ کرنی ہے. پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں, ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں. کیوں؟ بجلی کی جو قیمت ہے وہ افورڈ نہیں ہو سکتی, بجلی ہے نہیں, ہو تو وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح سے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لاتے ہیں, وہ آ نہیں رہی, دہشت گردی کی جو صورتحال ہے, جو پاکستان کے اندر انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیجیں, وہ بھی نہیں بھیج رہے. چوتھا ہوتا ہے آپ قرضے لیں, وہ بھی آپ پاکستان کو نہیں مل رہے. تو ایک ایسی حکومت آئے گی جس کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے, جو 90% پاکستان کے لوگوں نے جن کو مسترد کر دیا ہے, ان کو جب آپ اقتدار دیں گے تو وہ پاکستان کے لیے تو نہیں آ رہے, ان کو تو لوگوں نے منتخب نہیں کیا, تو وہ آ رہے ہیں اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے لیے. وہ کرپشن لوٹ مار کریں گے اور یہ کمپنی کسی صورت نہیں چلے گی. دیکھیں پی ٹی آئی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کی آنے والی 2 نسلیں بھی پچھتائیں گی. ہم نے بہت غلط کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو اس موقع پہ چھوڑ دیا تھا, اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا اس کی آنے والی 4 نسلوں کی بھی سیاست زندہ رہے گی. اور آپ دیکھیں گے یا تو ان ہاؤس چینج ہوگا, پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس کی جائیں گی اور پی ٹی آئی ہی حکومت بنائے گی, یا پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے. یہ اسمبلی کسی صورت نہیں چل سکتی. میں آپ کو دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو 2 بیانیے بنائے شریف خاندان اور نون لیگ نے. پہلا بیانیہ یہ بنایا کہ جناب ہمارے جو قائد ہیں, کپتان ہیں, سپہ سالار ہیں, وہ میاں نواز شریف ہیں, اور میاں نواز شریف جو ہے وہ صرف ان کو ہم مانتے ہیں. شہباز شریف ڈفر ہے, نالائق ہے, نااہل ہے, نکمہ ہے, شہباز شریف نہیں حکومت کر سکتا تھا. لہٰذا نواز شریف کا جو دور تھا 2013 سے 2017 تک کا, اس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب وہ اصل نون لیگ کا جو ہے وہ دور تھا. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ نواز شریف ہی ملک کو نکال سکتے ہیں, ان کے مطابق صرف نواز شریف نکال سکتے تھے مشکلات سے, تو نواز شریف تو ڈرا کر گئے ہیں, وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے ہیں. پھر شہباز شریف تو وہی ہیں جن کو آپ کہتے تھے کہ اس کو ہمارا پرائم منسٹر کنسیڈر ہی نہ کرو. دوسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ کیونکہ 14 جماعتوں کی حکومت تھی,
ایک جماعت کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, روز لڑائیاں ہوتی تھی, جھگڑے ہوتے تھے, مسائل ہوتے تھے, اس لیے ہم جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکے. تو وہ بھی 14 جماعتوں کی اب حکومت ہے. لیکن تیسرا جو فرق میں آپ کو بار بار ریئلائز کروا رہا ہوں کہ اس بار دو چیزیں ہیں. جو 2018 کی اسمبلی تھی اس میں عمران خان کیونکہ جیتے تھے, پی ٹی آئی جیتے تھی, اس الیکشن کو بہرحال قانونی طور پہ پی ٹی آئی اور اسمبلی کا بڑا حصہ مانتا تھا کہ وہ درست ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ بھی اسی الیکشن کے ذریعے جیتے ہوئے تھے, اتحاد ہی چھوڑ گئے اور رجیم چینج ہو گیا. لیکن اس بار یہ جو اسمبلی ہے اس کے اوپر اس وقت بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کے پی کے میں صورتحال آپ کے سامنے مولانا صاحب مسترد کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے سندھ میں آج جو جی ڈی اے کا جو مناظر سامنے آئے ہیں, ویڈیو مناظر, وہ بہت خوفناک ہیں, جتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز سوائے پی ایم ایل این کے سب مسترد کر چکی ہیں, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ سب مسترد کر چکی ہیں. پاکستان میں اس وقت 23 چارائیں بند ہیں. بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے. کے پی کے اندر ایک تشویش ہے کہ پورے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پھر پنجاب کے اندر 90% حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. فارم 45 موجود ہیں. تمام پورے پاکستان کے تمام جو اس وقت پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر پورا انٹرنیشنل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ آج کی جو پی ٹی آئی کی جو پریس کانفرنس تھی, جو انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے دکھایا, فلاز دکھائے, ثبوت دکھائے, شواہد دکھائے. اور ایک چیز آپ اور نوٹ کریں, جب 2018 میں عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ آر ٹی ایس بیٹھا اور دھاندلی کے ذریعے الیکشن پی ٹی آئی کو جتایا گیا ہے, تو ایک پریس کانفرنس مسلم لیگ نون نے شواہد کے ساتھ نہیں کی تھی, ایک پریس کانفرنس ثبوتوں کے ساتھ نہیں کی تھی. آج ثبوتوں کے ڈھیر تھے, آج لوگ زیادہ تھے, ٹائم کم تھا, لوگ زیادہ بات کرنا چاہتے تھے, ان کو کہا جاتا ہے مختصر بات کریں. کئی پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا. تو پی ٹی آئی نے آج ثابت کر دیا ہے شواہد کے ساتھ کہ ان کی سیٹیں 180 ہیں. آج پی ٹی آئی نے 180 کا فگر ثابت کر دیا فارم 45 کے تحت. باقی جو فارم 47 ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کمپنی جو آ رہی ہے یہ نہیں چلے گی. زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 ماہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ حکومت 4 سے 6 ماہ یا تو چلے گی, یا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس کی جائیں گی مینڈیٹ, اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت آئے گی. تو یہ آج کا دن پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے, پی ٹی آئی نے آج جو ہے وہ آنے والے حکومت کے راہ میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. شریف خاندان کے لیے ان سرنگوں سے گزرنا ممکن نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.